بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم شہید محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع گفتگو صدقہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں معالجین مرض دور کرنے میں عاجز اور ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں صدقہ کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اٹل ہے کہ بلا صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقے کے حوالے سے ایک جیتا جاگتا اور دلچسپ واقعہ آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ قصہ کچھ یوں ہے، ایک انڈونیشین خاتون جو مالی طور پہ بہت پریشان تھی، انہوں نے اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے سعودی ایمبیسی کو درخواست دی کہ اگر سعودی عرب میں کوئی خادمہ کے لیے آسامی خالی ہو تو مجھے مطلع کریں۔ اس درخواست کو دیے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا۔ اس دوران میں اس خاتون کی شادی ہو گئی اور 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ ابھی بچے کو دودھ پلاتے ہوئے 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایمبیسی سے اطلاع ملی کہ سعودی عرب میں ایک خادمہ کی ضرورت ہے اور آپ جلد سے جلد سعودی عرب پہنچیں۔ یہ خاتون کشمکش میں پڑ گئی کہ ایک طرف تو معاشی مجبوری تھی اور دوسری طرف دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جانا محال تھا۔ آخر یہ سوچ کر کہ پھر یہ نادر موقع ہاتھ آئے نہ آئے، اس نے سعودی عرب کے لیے رخت سفر باندھ دیا۔ وہاں جا کر اس نے خادمہ کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے بچے کو شدت سے یاد کرتی رہی اور تنہائی میں بیٹھ کر وہ رویا کرتی تھی۔ ایک دن مالکن نے دیکھ لیا کہ وہ زار و قطار رو رہی ہے۔ اس نے علیحدگی میں بلا کر اس سے پوچھا کہ مجھے صحیح بتاؤ کہ کیا پریشانی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر اپنی والدہ کے پاس آئی ہوں اور مجھے وہ بہت شدت سے یاد آتا ہے۔ خاتون نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اس کی واپسی کے لیے انتظام کرو اور سیٹ کنفرم کرو۔ بیٹے نے کہا، اماں آپ کو کینسر ہے اور آپ ہی کی تیمارداری کے لیے اس کو رکھا تھا اور اب آپ اس کو جانے دے رہی ہیں۔ والدہ نے کہا، بیٹا مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، تم اس کو جلدی سے اس کے گھر پہنچاؤ اور اس کا واپسی کا پورا انتظام کرو۔ جب وہ روانہ ہونے لگی تو اس خاتون نے اس کے ہاتھ میں 2 سال کی پیشگی کی تنخواہ رکھ دی اور کہا کہ تم اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلا کر پھر آنا، تمہاری ملازمت بحال رہے گی اور تم مجھ سے رابطہ کرتی رہنا۔ یہ انڈونیشین خاتون مالکن کو دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ مالکن کے وقتاً فوقتاً
کینسر کے حوالے سے ٹیسٹ ہوا کرتے تھے. اس مرتبہ جب وہ ہسپتال گئی اور اس کے ٹیسٹ ہوئے تو سارے ٹیسٹ تو اس کے تمام ٹیسٹ جو تھے وہ صحیح آئے اور انہوں نے کہا کہ کینسر کا دور دور تک نام نہیں ہے. ناظرین کرام، دنیا بنانے کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آخرت سنوارنے کے لیے انفاق کا حکم دیتا ہے. کس طریقے سے انفاق کو خرچ کیا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ کو دکھاوا، نمود و نمائش اور شہرت پسند نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک ہاتھ سے کسی کو صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک خادم کے ذریعے کچھ درہم و دینار ایک مستحق تک پہنچائے. چلتے وقت خادم کو تاکید کی کہ موقع لگ جائے تو یہ درہم و دینار تکیے کے نیچے رکھ کر آ جانا، اور نہ میرا نام بتانا اور نہ میرا نام بتانا اور نہ ہی دعا کے لیے کہنا. سب کے خیرات کا یہی انداز ہونا چاہیے. سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 162 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا خالص اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. گھرانہ ٹی وی